یہ جو مضمون پڑھا جا رہا ہے یہ خاص طور پر شمالی ہند میں حضرت شاہ احمد عبدالحق رضی اللہ عنہ جہاں آرام فرما رہے ہیں وہیں سے ایک پرچہ جس کا نام ہے شیخ العالم سیماہی، وہاں سے پرچہ نکلتا ہے، سیماہی مجلہ نکلتا ہے۔ تو حضرت شیخ طریقت حضرت نیر میاں مدد اللہ العالی اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ سال میں البتہ حضرت شاہ احمد عبدالحق رضی اللہ عنہ کے عرس کے موقع پر یعنی عدد خاص نکالتے ہیں، یعنی بزرگان دین کے تقریباً سلسلہ چشتیہ صابریہ کے احوال اور ان کی تعلیمات پر، اور خصوصاً یہ اب کے جو شیخ العالم جو پرچہ نکلا ہے گزشتہ ماہ شاہ عبدالحق رضی اللہ عنہ کے عرس کے موقع پر نکالا جاتا ہے، اب جو پرچہ نکلا وہ پورا کا پورا یعنی مطلب یہ کہ مجلہ حضرت سلطان محمود خواجہ غریب رضی اللہ عنہ کے تعلیمات اور حیات پر مشتمل تھا۔ تو ناچیز سے بھی یعنی ایک مضمون طلب کیا گیا کہ وہ کافی یعنی بہت سی کتابوں کے ذریعے سے اس مضمون کو جمع کیا گیا۔ یعنی یوں تو آپ کی زندگی کو مختصر سے یعنی نشست میں جمع نہیں کیا جا سکتا، لیکن اجمالی طور پر بہت سی باتوں کی طرف اس میں اشارے کیے گئے ہیں۔ تو یہ ناچیز کے مضمون کا عنوان ہے حیات سلطان الہند خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمۃ الرضوان مہد سے لحد تک۔ مہد یعنی مطلب ہے کہ انسان جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو بچھونا بستر ہوتا ہے اس کو مہد کہا جاتا ہے، لحد یعنی قبر تک، یعنی ابتدا سے انتہا تک۔ اب ایک چھوٹے سے 15-20 صفحے کے یعنی مضمون میں مہد سے لحد تک کہاں سے جمع کیا جا سکتا؟ مضمون دیا گیا تھا تو کوشش یہ کی گئی کہ صرف اشارے کرتے چلے جائے بہت سی باتوں کو۔ تو چنانچہ آئیے اب یعنی اسی مضمون کو میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان کا اسم گرامی معین الدین حسن ہے۔ حسن یہ آپ کے والد کے نام کا جز ہے۔ والد بزرگوار کا نام خواجہ غیاث الدین حسن ہے، اور اسی اعتبار سے آپ کے نام معین الدین کے ساتھ حسن بھی آپ کے نام کا ضروری جز بن گیا۔ اور والدہ ماجدہ کا نام بی بی ماہ نور ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، والد کی طرف سے حسینی اور والدہ کی طرف سے حسنی تھے۔ مشہور کتب تواریخ کے مطابق حضرت خواجہ بزرگ کی ولادت 537 مطابق 1143 عیسوی، یعنی پیدائش اور وفات میں بہت سے اختلافات آئے ہیں کہ یعنی 33 35 34، لیکن یہ کہ جہاں تک یعنی کوشش یہ کی گئی کہ جہاں تک ہو سکے مشہور تواریخ میں جو ذکر کیا گیا اسی کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو چنانچہ آخر میں کیونکہ آپ وہ حوالے نہیں بتائے جائیں گے، آپ چاہے تو بعد وہ اصل کتاب کو بھی ریفر کر سکتے ہیں، تقریباً اس میں 54 حوالے اس مضمون کے آخر میں دیے گئے ہیں۔ تو چنانچہ آپ کی ولادت 537 ہجری اور مطابق 1143 عیسوی میں ہوئی، میں جنوبی ایران کے علاقے سیستان میں ہوئی۔ سیستان کو سجستان بھی کہا جاتا ہے۔ اہل عرب سجستان کی نسبت سجزی سے کرتے ہیں، سجستان جیسے حیدرآباد سے حیدرآبادی، تو سیستان کو سجزی سے منسوب کرتے ہیں۔ تو بعض مورخین کے اقوال کے مطابق لفظ سجزی سے لوگوں کے زبان پر سنجری سے تبدیل ہو گیا، سجزی سنجری سے تبدیل ہو گیا۔ تاریخ مشائخ چشت میں خواجہ بزرگ کا شجرہ نظم کیا گیا ہے، جس کا ایک شعر ہے: معین الدین آ سجزی دینے پناہ کہ خفت واجمیر آ مرد راہ۔ صاحب اقتباس الانوار کے قول کے مطابق خود ایک یعنی سجستان کے اندر ایک قصبہ سنجر بھی ہے، اس اعتبار سے سنجری یعنی مطلب ہے کہ یعنی تبدیلی نہیں ہوئی، سنجر سے سنجری کہا گیا، یہ کہ یعنی سجزی جا کے سنجری تبدیل ہو گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی نشو و نما خراسان میں ہوئی، جو ایران کا مشہور و معروف مقام ہے۔ سیر العارفین میں ہے کہ تولد او سجستان و نشو و نما در دیار خراسان۔ 6 صدی ہجری 12ویں صدی عیسوی جو آپ کی ولادت کا زمانہ ہے، بڑا پرآشوب دور تھا۔ سجستان و خراسان وغیرہ میں لوٹ مال اور ظلم کا بازار گرم تھا، خوبصورت شہر کھنڈروں میں تبدیل ہو رہے تھے۔ اس زہر آلود فضاؤں کی وجہ سے آپ کے والد ماجد حضرت غیاث الدین حسن علیہ الرحمہ کو ترک وطن کرنا پڑا۔ آپ اہل خانہ کے ساتھ خراسان منتقل ہوئے، جبکہ حضرت خواجہ کی عمر 1 برس تھی۔ وہاں بھی مختلف قسم کے فتنے سر اٹھا رہے تھے،
جب خواجہ بزرگ علیہ رحمہ اپنی عمر کے 13 سال کو پہنچے تھے کہ اطراف اکناف طوس اور نیشا پور میں انسانی خون بہایا جا رہا تھا، جن میں سپاہیوں اور عوام الناس کے علاوہ بڑے بڑے علماء و اتقیاء کو بھی نہیں چھوڑا گیا، درس گاہوں اور لائبریریوں کو جلایا جا رہا تھا۔ آپ نے جب اپنی اس چھوٹی سی عمر میں مسلمانوں کے خون ریزی کے ان مناظر کو دیکھا، بچپن ہی سے آپ کے سینے میں مظلوموں کے لیے تڑپتا ہوا دل ودیت کیا گیا تھا۔ آپ رقت آمیز لہجے میں اپنے والد ماجد سے سوال کرتے ہیں، بابا خون مسلم کی ارزانی کب تک جاری رہے گی؟ نو عمر فرزند کا سوال سن کر آپ رونے لگتے ہیں، فرماتے ہیں، بیٹے یہ خونی ہوائیں اہل ایمان کے لیے آزمائش ہیں، تمہیں صبر سے کام لیتے ہوئے اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ انقلاب قلب و نظر، بچپن ہی سے آپ کی ناصیہ سعادت پر ولایت عرفان کے آثار نمایاں تھے۔ آپ نے اپنی عمر کے 15 بہاریں دیکھی تھی کہ 551 ہجری میں اپنے والد ماجد دنیا سے رخصت ہو گئے، 15 سال کی عمر۔ 2 سال بعد والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ والد کے ترکے میں ایک باغ اور 5 چکی ملی تھی۔ عبادت کی مشغولی کے ساتھ باغ کی نگہبانی کرتے تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم قندوزی نامی ایک مجذوب باغ میں آئے۔ حضرت خواجہ نے نہایت تکریم کے ساتھ انگور کے خوشے پیش کیے۔ مجذوب نے محسوس کیا ایک معرفت کے متلاشی انسان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الرحمٰن نے اپنے پاس سے روٹی کا ایک ٹکڑا میسو کا ٹکڑا دانتوں سے چبا کر حضرت خواجہ علیہ الرحمٰ کے منہ میں ڈال دیا، جس کے کھاتے ہی آپ کے باطن میں نور معرفت چمکنے لگا۔ اس تبرک سے دل کی دنیا بدل گئی۔ گھر بار اور املاک درویشوں میں تقسیم کر کے طلب حق میں روانہ ہو گئے۔ یہ 15 سال کی عمر کی بات ہے۔ آغاز سفر اور حصول علم، آپ 552 ہجری میں وطن عزیز سے رخصت ہوئے اور اس دور کے علم کے مراکز سمرقند اور بخارا پہنچے۔ سمرقند میں مولانا شرف الدین اور بخارا میں مولانا حسام الدین بخاری سے اکتساب علم کیا۔ 5 سال کی مدت میں حفظ قرآن علوم ظاہری کی تکمیل کی۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی نگاہوں کے سامنے اب یہ علم ظاہری کی تکمیل کے بعد اب معاملہ یہ آ گیا کہ ابھی مطلب یہ کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب اس علم ظاہری کافی نہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی نگاہوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تھا، چھٹے پاری کی آیت ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 35، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ طلب کرو، الیہ ٹورڈس ہم۔ بعض لوگوں نے غلطی کر کے کیونکہ وسیلے کا انکار یعنی یہاں تک انہیں پہنچا دیا کہ اللہ کو وسیلہ بناؤ، اللہ کو وسیلہ کا بناؤ کا مطلب شرک ہے۔ جس کو یہ ایمان توحید سمجھ رہے ہیں یہ شرک ہے۔ کیوں؟ یعنی وسیلہ ہوتا ہے مینس ذریعہ، یعنی اللہ کو یعنی مت کہے کہ اللہ فلاں کی بارگاہ میں میری سفارش فرما، یہ مطلب ہو جائے گا۔ جس کو توحید سمجھتے ہیں یہی شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ کو وسیلہ نہ بناؤ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ۔ اس لیے عربی ہی وقت یعنی سیک وسیلہ ٹورڈس ہم، ٹو ہم، ناٹ اینی ہم، یہ ذہن رکھ لیجیے۔ تو چنانچہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ، اب جیسے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ سب سے بڑا وسیلہ کون ہے؟ مرشد ہے۔ اور پھر کون سا کہ مرشد یعنی کہاں تک پہنچتا ہے؟ وسیلہ اکبر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وسیلہ اکبر ہے اللہ کی قرب کا، اللہ کی معرفت۔ تو چنانچہ یہ کئی نہیں بڑے بڑے یعنی مطلب ہے کہ علماء عارف باللہ بزرگوں نے بڑے بڑے یعنی مطلب ہے کہ اولیاء نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ یہاں پر وسیلہ سے مراد کون ہے؟ مرشد۔ وسیلہ ہی پر اکتفا مت کرو، آگے وجاہدوا فی سبیلہ، یعنی صرف تبرکاً مرید ہونے کی ہی پر اکتفا مت کرو، بلکہ مرید ہونے کے بعد مجاہدہ بھی کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، جب جا کر کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایمان، تقوی، وسیلہ، مجاہدہ، پھر کامیابی، 4 باتیں جب جمع ہوں گی تو پوری کامیابی مکمل اگر آپ چاہتے ہیں سکسیس تو ایمان، تقوی، وسیلہ اور مجاہدہ، ریاضت، عبادت، ذکر، تو لعلکم تفلحون۔ تو چنانچہ اس آیت کے مطابق تقوی کے ساتھ تلاش مرشد، پھر راہ مولا میں مجاہدے کے بغیر کوئی عرفان الہی یا تقرب کی دولت سے کامران و کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نشد بیت و خلافت۔ اسی مقصد کے حصول کے خاطر
تلاش مرشد میں نیشا پور کے قصبے ہارون پہنچے، قطب وقت حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمہ سے شرف بیعت حاصل کی، پیر و مرشد نے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا، بعد نماز سورہ بقرہ درود شریف پڑھا، اس کے بعد حضرت عثمان ہارونی علیہ الرحمہ نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھایا اور فرمایا تورا بخدا رسانی دم و مقبول حضرت او گردانی دم، میں نے تم کو خدا عز و جل تک پہنچایا اور مقبول بارگاہ الہی کیا۔ آن کیا سینہ بھی اتنا صاف تھا، قلب بھی اتنا صاف تھا کہ ابھی یعنی مطلب کہ بغیر محنتوں کے صرف آن کی آن میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ یہ کیسا ہوا؟ یہ ایسا ہوا، یہ سنت رسول اللہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کے بعد ولایت کے ایسے درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ ہزاروں سال تک بھی ذکر و اذکار کر کے انسان وہاں نہیں پہنچتا کہ جو آن کی صحبت میں، تو اللہ کے محبوبوں کی صحبت میں اللہ تعالیٰ وہ کمال عطا فرماتا ہے۔ 100 سال ریاضت کرنے کے بعد جو انسان مقام پر پہنچتا ہے، اگر اللہ کے ایک ولی کی نظر پڑ جائے تو آن کی آن میں وہ مقام اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو چنانچہ پھر کلا اور 4 ترکی خاص اصطلاح ہے، سر پر رکھی گلی میں خاص یعنی خاص جبہ عطا فرمایا۔ پھر آپ نے مرشد کی ہدایت پر ریاضت و مجاہدے میں مشغول ہو گئے، تھوڑے ہی عرصے میں قلب انوار الہی سے منور ہو گیا، قرب الہی کی راہیں روشن ہو گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنی راہوں کی ہدایت دیں گے۔ انیس الارواح میں حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ خود یہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن اور ایک رات کے مجاہدے کے بعد دوسرے دن خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا بیٹھو اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ جب پڑھ چکا تو ارشاد فرمایا اوپر کی طرف دیکھو، بتاؤ تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا عرش عظیم تک سب کچھ روشن ہو گیا ہے۔ پھر زمین کی طرف دیکھنے کا حکم کر کے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے عرض کیا تحت الثری حجاب عظمت تک دیکھ رہا ہوں۔ پھر آنکھ بند کر کے کھولنے کا حکم دیا اور اپنی 2 انگلیاں بتا کر فرمایا اب کیا نظر آتا ہے؟ میں نے عرض کیا 18000 عالم کو دیکھ رہا ہوں۔ آخر میں فرمائے معین الدین تمہارا کام پورا ہو گیا ہے۔ ایک اینٹ پاس پڑی ہوئی تھی تو اسے الٹنے کا حکم دیا، اس کے نیچے سونے کے دینار پائے، آپ نے فرمایا یعنی جمع کے نہیں رکھے، جیسا یہ مطلب ارادہ کیا تو سونا بن گیا وہ، یعنی کوئی سونا پہلے سے یعنی اٹھا کے نہیں رکھا گیا تھا، اس کے نیچے سے سونے کے دینار پائے، آپ نے فرمایا اسے محتاجوں اور فقیروں میں تقسیم کر دو اور چند روز تم ہماری خدمت میں رہو۔ سیر العارفین، اقتباس الانوار وغیرہ کتب کی صراحت کے مطابق آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمہ کی خدمت میں 2.5 سال رہے۔ سیر الاقطاع و سیر الاولیاء وغیرہ کتب میں مذکور ہے کہ آپ اپنے پیر مرشد کی خدمت میں 20 سال تک رہے۔ سفر میں اپنے پیر و مرشد کے بستر، اتنے بڑے مقام پر پہنچنے کے بعد آج انسان کچھ بھی یعنی حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اپنے بڑے بڑے لوگوں کو بھول جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ بڑا حاصل ہو گیا ہے۔ اتنے بڑے مقام کے بعد بھی 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کے بستر وغیرہ کو لے کر ساتھ چلتے تھے۔ تو چنانچہ 20 سال تک سفر میں رہے، سفر میں اپنے مرشد کے بستر وغیرہ اشیاء اٹھا کر چلتے تھے۔ اس میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ 2.5 سال اور 20 سال میں کیسے تطبیق دی جائے۔ 2.5 سال کی مدت میں خلافت عطا ہوئی، 2.5 سال کی مدت میں خلافت عطا ہوئی، اور تبرکات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خواجگان کے پاس بطور امانت چلے آ رہے تھے آپ کے حوالے کر دیے۔ بقیہ مدت میں اپنے پیر مرشد کی معیت میں یا آپ کی اجازت سے آپ تنہا طویل اسفار کا سلسلہ جاری ہے، بڑے یعنی طویل سفر کیے، تقریباً 45 سے 50 سال تک سفر کرتے رہے۔ جس سال یعنی 1186 میں خلافت عطا ہوئی، اس سال اپنے پیر کی صحبت 1186 عیسوی میں خلافت عطا ہوئی، اسی سال اپنے پیر کی صحبت میں حرمین شریفین کا سفر فرمایا، سلسلہ چشتیہ۔ آپ کا شجر عالیہ حسب ذیل واسطوں سے امین مومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی، حاجی شریف زندانی، خواجہ محمد مودود چشتی، خواجہ ابو یوسف ناصر الدین چشتی، خواجہ محمد چشتی، خواجہ ابو احمد عبدال چشتی، خواجہ ابو اسحاق شامی سالار چشتیاں، خواجہ ممشاد الدین دینوری، خواجہ امین الدین حبیرۃ البصری، خواجہ سدید الدین حذیفۃ المراشی، حضرت ابراہیم بن ادم، حضرت فضیل بن ایاض، حضرت عبد الواحد بن زید، حضرت حسن بصری، حضرت امین المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو اسحاق شامی یہ یعنی جن کا سال وفات ہے 329 ہجری نے سلسلے چشتیہ کی داغ بیگ ڈالی۔ 329 کا مطلب یہ ہے کہ کون سا زمانہ ہے؟ امام بخاری امام مسلم کا زمانہ ہے یعنی تو نے سلسلے چشتیہ کی داغ بیگ ڈالی، جبکہ حضرت علوی ممشد دینوری نے ان سے کہا، علوی ممشد دینوری نے ان سے کہا آج سے تم ابو اسحاق چشتی کہلاؤ گے۔ چشت کے رہنے والے نہیں تھے، یہ تو شام کے رہنے والے تھے، شام سے آئے تھے، تو چشت کے علاقے کی مخلوق کی ہدایت تم سے ہوگی، یعنی تم وہاں چلے جاؤ، تم یعنی کہاں چلے جاؤ؟ چشت چلے جاؤ، جو تمہارے سلسلے میں ہوگا قیامت چشتی کہلائے گا، خواہ چشتی میں رہو یا نہ رہو۔
سلسلے چشتیہ کو پروان خود حضرت حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ چشتی میں نہیں پیدا ہوئے، لیکن اس سلسلے کے بہت پروان اور عروج دینے والے، پروان چڑھانے کی وجہ سے آپ چشتی کہلائے۔ سلسلے چشتیہ کو پروان چڑھانے اور پھیلانے کا سر حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ کے سر ہے۔ آپ ہندوستان میں اس سلسلے کے بانی ہیں۔ حرمین شریفین کا سفر، آپ نے بعد عطائے خلافت اپنے پیر مرشد کی صحبت میں حرمین شریفین کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ بیت اللہ شریف کی زیارت کے موقع پر شیخ عثمان ہارونی علیہ الرحمٰ نے میزاب رحمت کے نیچے آپ کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ الہی میں دعائیں کی، اے اللہ میرے معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غیب سے آواز آئی، معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے قبول کیا۔ اب آپ وہاں سے جب مدینہ منورہ پہنچے تو اپنے پیر و مرشد کی معیت میں نہایت ادب و احترام سے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کیا۔ اس پر روضہ اقدس سے جواب آیا، وعلیک السلام یا قطب المشائخ، اے مشائخ کا قطب، تم پر سلام ہو۔ بارگاہ الہی میں بارگاہ نبوی سے یہ قبولیت کی سند آپ کے عظیم مرتبہ مقام کی دلیل ہے۔ اس لیے حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمٰ نے فرمایا کرتے تھے، ہمارا معین الدین اللہ کا محبوب ہے، مجھے اپنے مرید پر فخر ہے، وہ قطب وقت صاحب تصرف ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمٰ کی والد محترمہ بی بی ماہ نور حضرت عبداللہ حنبلی علیہ الرحمٰ کی پوتی ہیں، اور ان دونوں کے والد آپس میں بھائی ہیں۔ ایک رشتے سے غوث پاک حضرت خواجہ بزرگ کے ماموں ہوتے ہیں، غوث پاک ماموں ہوتے ہیں، اور ایک رشتے سے آپس میں دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمٰ کثیر الاصفاء صوفی تھے، یعنی بعض مقامات پر آپ کا چند بار تشریف لے جانا ثابت ہے۔ تذکرہ نویسوں بار بار جانے کی وجہ سے تذکرہ نویسوں نے تاریخوں میں لکھنے میں اختلاف کیا، کیونکہ کسی نے پہلے کو دوسرا سمجھ لیا، دوسرے کو پہلا سمجھ لیا۔ ایک مقام پہ جب 2 مرتبہ جائیں گے تو کسی نے سمجھا کہ یہ سن ہے، کسی نے سمجھا کہ یہ سن ہے، اس لیے کہ جیسا کہ صاحب معین الارواح لکھتے ہیں، سیر العارفین، تاریخ فرشتہ، خزینۃ الاصفیاء وغیرہ نے ترتیب سفر جو لکھی ہے اس میں بڑا نقص ہے تاریخوں کی وجہ سے۔ صاحب نفس واقعہ برابر موجود ہے، سب اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ کہ تاریخوں کی گڑبڑی کی وجہ سے بعض لوگوں نے حضور غوث پاک سے ملاقات کا انکار کیا۔ مثال کے طور پہ کسی مورخ نے بغداد کو مثال کے طور پر 2 مرتبہ گئے، تو آپ بغداد کو 556 ہجری میں گئے، اب وہیں پہ لکھ دیا حضور غوث پاک سے ملاقات ہوئی، تو فوراً لکھنے والا کہیں گے کہ حضور غوث پاک تھے ہی نہیں اس وقت، اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، لہٰذا روایت غلط۔ آپ کا جانا تو صحیح ہے، تاریخ دان نے تاریخ غلط لکھنے کی وجہ سے جب پیدا ہوا، یہ ذہن میں نشین رکھیے۔ تو یہاں دلائل ثابت کیا جا رہا ہے، صاحب عنوان اولیاء وغیرہ بعض تذکرہ نگاروں نے تواریخ کی ترتیبی غلطی کی وجہ سے خواجہ غریب نواز علیہ الرحمٰ کے حضور غوث اعظم سے ملاقات کا انکار کیا ہے۔ کثیر معتبر اصحاب سیر کی کتابوں جیسے میرات الاسرار، وسیر العارفین، بحر دقار، معاصل عارفین، اقتباس الانوار میں اس ملاقات کی صراحت موجود ہے۔ مؤلف کتاب چشتی خانقاہ ہے اور صاحب معین الارواح وغیرہ نے 2 مرتبہ ملاقات کا ذکر کیا ہے، ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ جب آپ کی عمر شریف 20 سال کی تھی تو بغداد میں پہلی ملاقات ہوئی، ابھی یعنی علم ظاہری سے فارغ ہو کر آئے، مرید بھی نہیں ہوئے تھے، پہلی مرتبہ جو ملاقات ہو رہی ہے حضور غوث پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو 20 سال کی عمر تھی، پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی۔ یہ آپ کے ابتدائی سلوک کا زمانہ تھا۔ حضور غوث پاک علیہ الرحمٰ نے آپ کے حال کو دیکھ کر فرمایا، یہ مرد مقتدائے زمانہ ہے، بہت سے لوگ اس سے منزل مقصود کو پائیں گے۔ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمٰ کی حضور غوث پاک سے دوسری ملاقات بغداد سے 7 منزل دور قصبے جیل کوہ جودی میں ہوئی، یعنی بغداد میں نہیں، یہ عطائے خلافت کے بعد کا زمانہ ہے۔ آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی صحبت میں 57 دن اور بعض روایات کے مطابق 5 ماہ 7 دن رہے۔ صاحب سیر العارفین کا بیان ہے، حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمٰ کا حجرہ متبرکہ، صاحب سیر العارفین یہ بہت مشہور و معروف سیرت ہے کہ آپ کی سیرت میں لکھی گئی کتاب ہے۔ صاحب سیر العارفین کا بیان ہے، حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمٰ کا حجرہ متبرکہ اس مقام پر کوہ جودی جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لگی تھی، جس پہاڑ پر کہ حجرہ متبرکہ اس مقام پر موجود ہے، فقیر نے بھی اس کی زیارت کی ہے۔ جن ایام میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت و صحبت حاصل تھی، ان ایام میں دونوں بزرگوار نے آپس میں دعائے سیفی، حرز ایمانی، شغل سیپایا وغیرہ اوراد و اشغال کا تبادلہ کیا۔ ان کو کچھ اوراد دیا تو انہوں نے آپ کو کچھ اوراد دیے۔ اسی ملاقات کے موقع پر حضور غوث پاک علیہ الرحمٰ نے غریب نواز کے قاتل مجلس سما منعقد کی، مشہور معروف کتاب اقتباس الانوار۔
آپ خود یعنی سماع کی محفل کا اہتمام نہیں کرتے تھے خواجہ غریب نواز حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، لیکن آپ کے خاطر 3 دن سماع کی مجلس کا انعقاد عمل میں لایا۔ حضرت خواجہ نے غریب نواز علیہ الرحمہ کا تعلیمی سفر 550 ہجری سے لے کر ہندوستان میں عروج مسعود یعنی 586 تک آپ کی زندگی میں طویل سفروں کا سلسلہ ملتا ہے۔ آپ کے سفر محض سیاحت کے لیے نہیں، شوق کے لیے نہیں، بلکہ اس کا بڑا مقصد اولیاء سے اکتساب فیض اور حق متلاشیوں کو ایصال فیض دینا، فیض دینا۔ بڑے بڑے اولیاء ہیں تو ان سے لینا، اور دوسرے جو سلوک میں ہیں ان کو سالکین ان کو دینا۔ تو چنانچہ اکتساب فیض اور حق کے متلاشیوں کو ایصال فیض، راہ حق کی روشنی دکھانا تھا۔ ان طویل اسفار کی وجہ سے اصحاب سیر کے بیان مقامات اور تواریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل سفروں کی تفصیل میں کتاب معین الارواح پر اعتماد کیا گیا ہے، جو تحقیقی انداز میں لکھی گئی ہے۔ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے 562 ہجری سے 582 ہجری تک اکثر سفر اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں کیے ہیں۔ 562 سے 582 20 سال، یہی وہ 20 سال ہے جو مشہور و معروف ہے۔ آپ بعد عطائے خلافت 555 ہجری میں ہارون سے بغداد تشریف لے گئے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی حضرت عہد الدین کرم آج بھی آرام فرمائے شیخ شہاب الدین سہروردی کہاں پر؟ بغداد میں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی حضرت عہد الدین کرمانی ابتدائی سلوک کے مناظر طے کر رہے تھے، وہ آپ کی صحبت سے فائدہ ہوئے اور حضرت کرمانی کو خلافت سے بھی نوازا۔ قصبہ سنجار میں حضرت نجم الدین کبریٰ کی صحبت میں 2.5 ماہ تک فیض حاصل کیا۔ صاحب ملت الاسرار کا تو یہ بیان ہے کہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے ان کو حق میں دعا کی اور انہیں خلقۂ خلافت عطا فرمایا۔ پھر ہمدان میں حضرت شیخ یوسف ہمدانی سے ملاقات کی۔ تبریز میں 557 ہجری میں حضرت شیخ جلال الدین تبریزی علیہ الرحمہ کے پیر مرشد حضرت خواجہ ابو سعید تبریزی سے اکتساب فیض کیا۔ تاریخ فرشتہ میں ہے تبریز کے بعد 557 ہجری میں اصفہان تشریف لے گئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کو مرید کیا۔ صاحب معین الارواح اس بات کی تردید کرتے لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس واقعہ اس سال مرید کرنے کا واقعہ یہ سفر کا نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں 557 ہجری میں حضرت قطب صاحب کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، بلکہ والد اصفہان ہو کر قطب صاحب کو مرید کرنے کا واقعہ 582 ہجری کا ہے۔ آپ نے 557 حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے 557 ہجری میں اسراباد میں شیخ ناصر الدین اسرابادی سے ملاقات کی، جو شیخ ابو سعید ابو الخیر اور شیخ ابو الحسن قرقانی کے فیض یافتہ تھے۔ پھر قرقان میں حضرت ابو الحسن قرقانی کے مزار اقدس سے فیض باطنی حاصل کیا۔ ابو الحسن قرقانی کہ جن کے جبے کی برکت سے محمود غزنوی نے ہندوستان آنے سے پہلے اللہ فتح عطا فرمایا، جبہ رکھ کر ان سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی۔ یہ وہی یعنی حضرت ابو الحسن قرقانی کے مدار اقدس میں سے فیض باطن حاصل کیا۔ پھر میں شیخ ابو سعید مہندی سے ملاقات کی۔ اب 560 ہجری میں ہرات تشریف لائے، ایک مدت تک وہاں قیام رہا۔ یہاں اکثر حضرت شیخ عبداللہ انصاری کے مقبرے میں شب بیداری کیا کرتے تھے، اکثر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ ایک درگیر محکم گیر کے مطابق 562 سے 582 ہجری تک 20 سال سفر و حضر میں اپنے پیر مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمہ کی صحبت میں رہے۔ حرمین شریفین سے آپ کو مقبولیت کی جو سند ملی، جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا، یہ سفر بقول صاحب معین الارواح آپ نے اپنے پیر مرشد کی صحبت میں 563 ہجری مطابق 1168 ہجری میں کیا ہے۔ آپ نے 582 میں اپنے پیر مرشد سے رخصت ہو کر سفر اوش اور اصفہان، اوشی اسی سے ہے، اوش اور اصفہان اور دوبارہ حرمین شریفین کا دوبارہ ایک مرتبہ کر چکے تھے، دوبارہ حرمین شریفین کا سفر کیا۔ بغداد سے اور تشریف لائے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مریدی سے سرفراز فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر 14 سال تھی۔ میرات الاسرار کے مطابق 23 سے 24 سال عمر شریف آپ کی تھی۔ اسی سال حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے یہ دوسری مرتبہ سفر میں اپنے ہمراہ حضرت خواجہ قطب صاحب کو حرمین لے گئے، اور 582 سے لے کر 602 تک 582 سے لے کر 602 تک جیسے آپ نے اپنے پیر مرشد 20 سال رہے، آپ بھی اپنے ساتھ اپنے مرید کو 20 سال تک رکھا۔ آپ 582 سے 602 سال تک حضرت غریب نواز علیہ الرحمہ کے ہمراہ رہے۔ آپ 583 میں مکہ معظم پہنچے، یعنی خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ ایک دن حرم کعبہ میں مشغول عبادت تھے، غیب سے آواز آئی، اے معین الدین، ہم تجھ سے خوش ہیں، جو کچھ چاہے مانگ عطا کی جائے گی۔ آپ نے عرض کیا، ساری دنیا ایسے وقت کیا کرتی ہے، اپنے بیوی بچوں کو مانگتی ہے،
فلاں کو مانگتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ مطلب یہ کہ اللہ کے نیک بندے اپنے مریدوں کے لیے مانگتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو کچھ چاہے مانگ عطا کی جائے گی۔ آپ نے عرض کیا اے رب معین الدین کے مریدان سلسلہ کو بخش دے، ارشاد ہوا ہے معین الدین تمہاری ملک ہے، جو قیامت تک تیرے سلسلے میں مرید ہوں گے میں انہیں بخش دوں گا۔ آپ بعد ادائے حج مدینہ منورہ پہنچ کر کافی عرصے تک عبادت میں مشغول رہے، تو یعنی یہ دوسری مرتبہ جب ہندوستان جہاں آنے کا واقعہ ہے، یہ دوسری مرتبہ ہے، یہ پہلی مرتبہ کا واقعہ نہیں، دوسری مرتبہ بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روز روضہ اقدس سے آواز آئی معین الدین کو بلاؤ، خدام نے نام لے کر پکارنا شروع کیا، تو کئی جگہ سے لبیک آواز آئی، کیونکہ وقت واحد ہے معین الدین کئی نام کے ہوتے ہیں، تو مطلب ہے کہ مسجد نبوی سے آواز آئی کہ لبیک لبیک لبیک، تو خدام نے عرض کیا کہ پھر جا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں عرض کیا آواز آ رہی کس معین الدین کو بلایا جائے، روضہ اقدس سے آواز آئی معین الدین چشتی کو بلاؤ، کیونکہ اس وقت پورے مسجد نبوی میں کوئی چشتی نہیں تھے۔ خدام نے آپ کو ایک خوشخبری سنائی، آپ پر بدانی کیفیت طاری ہو گئی، گریاں نالہ درود سلام پڑھتے ہوئے روضہ مقدسہ پر حاضر ہوئے، آواز آئی اے قطب المشائخ اندر چلے آؤ، وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا سے مشرف ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معین الدین تم میرے دین کے معین یعنی مددگار ہو، تم فوراً ہندوستان جاؤ، وہاں کفر ظلمت پھیلی ہوئی ہے، تو اجمیر جاؤ، تمہارے وجود سے ظلمت کفر دور ہوگی، اسلام رونق پذیر ہوگا۔ آپ حیران تھے اجمیر کہاں ہے، اب تک ہندوستان نہیں آئے تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انار دے کر اس میں دیکھنے کا حکم دیا، جب گلوب رہتا نا گلوب میں دیکھتے ہیں، اب وہاں بتا رہے ہیں، تو ایک انار دے کر اس میں دیکھنے کا حکم دیا۔ خواجہ نے جب حضرت خواجہ نے دیکھا تو مشرق سے مغرب تک سب روشن ہو گیا، اسی میں شہر اجمیر اور اس کے پہاڑیاں صاف دکھائی دینے لگی۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ حضرت خواجہ حضور غوث پاک نے کیا فرمایا، نظرت الی بلاد اللہ جمن کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے ملکوں کو جیسے رائی جیسے ہاتھ میں ہو تو کیسے آسانی سے دیکھتے، اس طرح دیکھ لیا، کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ تو چنانچہ آپ کے غلام جب یعنی مطلب ہے کہ کا یہ عالم ہے، آپ کے سچے یعنی عاشق کا یہ عالم ہے، تب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو کیا کہنا۔ تو وہاں سے 40 مریدوں کے ساتھ ہندوستان روانہ ہو۔ اثناء راہ ہند کے واقعات، اب ہندوستان آ رہے ہیں آپ، یعنی آپ اس بشارت کے بعد ہندوستان روانہ ہونے کے لیے پہلے بغداد تشریف لائے، اور 585 ہجری کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بغداد میں خلافت سے مشرف فرمائے۔ اسی زمانے کا واقعہ ہے، بغداد میں جب تشریف لے آئے اسی زمانے کا واقعہ ہے۔ بغداد کے دوران قیام ایک دن آپ کی مجلس میں شیخ شہاب الدین سہروردی اور شیخ اوحد الدین کرمانی حضرت بختیار کاکی علیہ الرحمہ حاضر تھے۔ ایک 12 سال کا لڑکا شمس الدین التمش نامی ہاتھ میں پیالہ لیا جا رہا تھا کہ عام بچوں کی طرح حضرت خواجہ غریم علیہ الرحمہ نے اسے دیکھ کر فرمایا جب تک یہ لڑکا دہلی کا بادشاہ نہ بنے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے نہ اٹھائے گا۔ سیدھا سادہ بچہ، کھیل کودنے والا 12 سال کا بچہ تھا۔ آپ خطۂ منازل طے کرتے ہوئے بغداد سے ہرات آئے، وہاں آپ کی بزرگی کشف و کرامات کا خوب چرچا ہوا۔ تو ہرات سے سبزہ زار یہ کہاں ہے؟ افغانستان، ہرات بھی افغانستان میں ہے اور وہ سبزہ وار بھی افغانستان میں ہے، منتقل ہوئے۔ آپ اکثر آبادی سے دور قیام فرماتے تھے، جہاں شہرت ہوتی وہاں سے چلے آتے تھے، حاکم سبزہ وار یادگار محمد کی توبہ جو وہاں کا حاکم تھا، یعنی جب آپ سبزہ وار پہنچے تو وہاں ایک باغ میں نماز اور تلاوت قرآن مشغول ہو گئے، اور باغ مرزا یادگار کا تھا جس شہر کا والی تھا، اور فاسق و فاجر یعنی رفض مشہور تھا، یعنی رافضی تھا، صحابہ کرام کی گستاخی کرتا تھا، جس کا نام حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم ہو تو اسے سخت تکلیف دیتا اور قتل کے در پہ ہو جاتا تھا۔ اتفاق سے اسی روز وہاں وہ اس باغ کی سیر کے لیے آیا اور اپنے مصاحبین پر آپ اس باغ میں آ کر نماز پڑھنے لگے، تو اسی اتفاقاً اس حاکم کا بھی وہاں سے گزر ہوا، اتفاق سے اسی روز اس باغ کی سیر کے لیے آیا اور اپنے مصاحبین پر غصہ کرنے لگا کہ انہوں نے اس فقیر کو یہاں سے کیوں نہیں نکال دیا۔ حضرت خواجہ نے اس پر تیز نگاہ ڈالی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا، تو آپ سے اس کے تو آپ نے حوض کا تھوڑا سا پانی اس کے چہرے پر چھڑک دیا تو وہ ہوش میں آیا اور حضرت خواجہ کے قدموں میں سر رکھ کر سچے دل سے توبہ کی۔
اس کے دل سے بدعقیدگی اور فسق و فجور کے آثار ختم ہو گئے۔ وہ علاقہ حصار تک حضرت کے ساتھ آیا، مقام کا نام حصار، اور آپ نے اس کو اسی مقام پر مقرر کر کے دعوت دین کا کام اس کے سپرد کیا، یعنی تھوڑی سی صحبت میں ولی بنا دیا۔ بعض بات مانتے ہیں کہ خلفاء میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ حکیم ضیاء الدین فلسفی کی توبہ، یہ بڑے عالم تھے۔ خواجہ غریر رحمۃ اللہ علیہ حصار سے بلخ پہنچے، شیخ احمد قزروی کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ وہاں مولانا ضیاء الدین بلخی رہتے تھے، انہیں فلسفے میں تبحر حاصل تھا اور تصوف اور صوفیہ کے سخت مخالف تھے۔ ایک دن خواجہ بزرگ درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے، ضیاء الدین بلخی وہاں رک گئے۔ خادم نے کباب لا کر سامنے رکھ دیے، آپ نے کچھ کباب ضیاء الدین کو دیے، جس کے کھاتے ہی دل سے تمام فلسفہ محو ہو کر دل نور معرفت سے چمکنے لگا اور تمام فلسفے کی کتابوں کو جلا کر ریاضت و مجاہدے مشغول ہو گئے۔ حضرت خواجہ نے ارادت و خلافت سے مشرف کر کے وہ علاقہ ان کے سپرد کیا۔ ہندوستان میں عروج مسعود، حضرت خواجہ غریر رحمہ 586 ہجری میں لاہور آئے، 586 ہجری میں لاہور آئے، جو اس وقت ہندوستان کا حصہ تھا۔ وہاں شیخ حسین زنجانی علیہ رحمہ سے ملاقات کی، جس نے بھی تاریخ فرشتے کی اتباع کرتے ہوئے آپ کے لاہور یا اجمیر شریف میں 561 ہجری میں والد ہونے کے بارے میں لکھا ہے۔ کثیر اہل سیر نے اس کی تردید کی، صحیح نہیں ہے۔ داتا کے مزار پر خواجہ کی حاضری، خواجہ غریر علیہ الرحمٰن نے لاہور میں حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری علیہ الرحمٰ کے مزار اقدس پر حاضری ہی نہ دی، بلکہ وہاں چلا کر کے خصوصی فیض حاصل کیا۔ جب داتا گنج بخش علیہ الرحمٰ کے فیض و برکات کو دیکھے، یہ بہت کم کتابوں میں آپ کو ملتا ہے، 40 دن جب ہونے لگے سوچے کہ کیا بات ہے، اتنے دن گزر گئے لیکن خصوصی عنایت جو ہونا چاہیے وہ ایسی نہیں ہو سکی۔ اندر سے آواز آئی، ہم پہلے ہی دن دیتے تو 40 دن کیوں رہتے یہاں؟ ہم آپ کا یہاں رہنا ہم کو بہت پسند تھا، آپ کا یہاں رہنا ہم چاہتے تھے کہ ایک وقت آپ یہاں گزارے، ہم نہیں مطلب ہے کہ آپ کی میت ہمیں بہت پسند تھی۔ چنانچہ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے تو فرمایا کہ جی فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ بہت دعا کر رہا ہے، قبول کر دے، اگر میں چھوڑ دوں تو میری بارگاہ میں جو آویزاری کر رہا ہے یہ بھی چلے جائے۔ تو چنانچہ آویزاری تاکہ اس کی جاری رہے، اس لیے دعا میں بھی کبھی تاخیر ہو جاتی ہے، تنی مہلت دی جاتی ہے۔ تو جب داتا گنج علیہ الرحمٰ کے فیض و برکات کو دیکھا تو کہہ اٹھے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کاملارا رہنما، یعنی وہ مظہر نور خدا اور عالم کے فیض رسا، عرفان کے خزانے تقسیم کرنے والے، ناقصوں کے لیے پیر کامل اور کاملوں کے لیے بھی رہنما ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ والے ہی اللہ والوں کی قدر جانتے ہیں۔ بزرگوں کا فیض ان کی حیات و ممات میں یکساں ہے، جیسے کہ خود خواجہ غریر نواز علیہ الرحمہ 800 سال سے فیض کے دریا آج تک بہا رہے ہیں۔ سامانہ کا واقعہ، سامانہ مقام کا نام ہے۔ لاہور سے دہلی آتے ہوئے راستے میں قبضہ سامانہ علاقہ پٹیالہ، آج کل پٹیالہ کہتے ہیں، اس زمانے میں سامانہ کہتے تھے، سامانہ، تو علاقہ پٹیالہ تھا۔ آیا پرتوی رات کی ماں اجمیر آنے سے قبل علم نجوم کی روشنی میں اپنے لڑکے کو بتا چکی تھی، اس حلیہ و صورت کے شخص سے تیرا ملک تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے راجا نے مختلف مقامات پر مقبروں کو مقرر کیا تھا۔ جب حضرت خواجہ سامانہ رحمہ پہنچے تو کارکنان سلطنت نے شناخت کر کے آپ کو دھوکے سے تکلیف پہنچانے کے لیے کہا، آئیے ہم آپ کو کسی معقول جگہ ٹھہرائیں گے، یعنی آپ کی ضیافت کریں گے۔ مراقبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ ان کے فریب میں نہ آنا۔ آپ نے ان کی بات نہ مانی، سچ بھیجا ہی نہیں، مسلسل نگرانی بھی کر رہے ہیں، نگاہ بھی رکھ رہے ہیں۔ تو چنانچہ بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہند کی دھرتی پر قدم رکھنے والے خواجہ پر عنایت و رعایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مسلسل حفاظت کرتا رہا۔ عروج دہلی، آپ سامانہ سے ہوتے ہوئے دہلی پہنچے، وہاں کے لوگ بھی مسلمانوں سے سخت عناد رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک مقامی نوجوان خفیہ طور پر حضرت خواجہ کے قتل کے ارادے سے ایک چھری بغل میں لے کر چھپا کر آپ کی مجلس میں آیا اور میٹھی گفتگو کرنے لگا۔ حضرت خواجہ غریر علیہ الرحمٰ نے اس سے فرمایا، بھائی جس کام کے لیے آئے ہو پہلے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دو۔ تو اس نے ندامت کے ساتھ خنجر اپنی بغل سے نکال کر آپ کے سامنے رکھ دیا، کہا آپ جو چاہے سزا دیجیے۔ آپ نے فرمایا جب تو نے جرم ہی نہیں کیا تو سزا کس بات کی دی جائے؟ یہ ہے اسلامی اخلاق۔ وہ معافی کا خواستگار ہو کر آپ کے دست حق پرست پر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ حضرت خواجہ بزرگ کی زندگی میں اس جیسے بہت سے واقعات اس حدیث شریف کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست یعنی نور باطنی سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔
حضرت خواجہ علیہ الرحمہ قیام دہلی کے دوران برابر تبلیغ حق میں مصروف رہے. ابھی اجمیر نہیں آئے. دشمنوں کے درمیان بھی 5 وقت اذان اور نماز باجماعت ہوتی تھی. اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق آپ اجمیر کی طرف روا ہوتے ہیں. دہلی سے اجمیر کی راہ میں تقریباً 700 غیر مسلم ہندو اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں. خالی دلی سے اجمیر تک. سرزمین اجمیر شریف میں آپ 587 مطابق 1191 عیسوی میں جلوگر ہوتے ہیں. آپ کی تبلیغی اور روحانی کوششوں سے ہندوستان کی دھرتی پر اسلام کا نور ہر طرف پھیلنے لگا. اسے دیکھتے ہوئے ہر مومن کے دل سے یہ صدا بلند ہوتی ہے کہ آپ واقعی وارث النبی فی الہند، ہند میں اللہ کے نبی کے وارث اور اہل ہند کے لیے عطاء رسول ہے. اس عظیم اسلامی روحانی انقلاب سے پہلے ہندوستان کی حالت سے واقفیت ضروری ہے. ہند کی حالت اجمیر کا انتخاب. خواجہ غنی اللہ علیہ الرحمہ کی آمد سے قبل ہندوستان میں مسلمان قلیل تعداد میں تھے. ان کی سیاسی حیثیت بھی کچھ نہ تھی. اسلام کے دینی اور سیاسی انقلاب کا صحرا آپ ہی کے سر پر ہے. تو سید مبارک کرمانی علیہ الرحمہ کی عبارت ہندوستان کے حالات کی صحیح عکاسی کرتی ہے. دوسری آپ کی بڑی کرامت یہ ہے کہ حضرت خواجہ صاحب علیہ الرحمہ کے تشریف لانے سے پہلے ہندوستان میں جہاں تک آفتاب نکلتا تھا اس کے تمام شہر کفر بت پرستی میں مبتلا تھے. ہندوستان کے سرکشوں میں ہر ایک کے زبانی حال سے انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا رب ہوں کہ دعویٰ بلند ہوا کرتا تھا. آپ کی آمد سے اس ملک کی ظلمت نور اسلام سے روشن ہوئی. جو کوئی بھی اس ملک میں مسلمان ہوگا قیامت تک اس کا ثواب بارگاہ عظیم المرتبہ شیخ الاسلام معین الدین حسن سنجری علیہ الرحمہ کو ان کے شیخ کے توسل سے پہنچتا رہے گا. شیخ ابو الحسن علی ندوی صاحب سیر الاولیاء کی اس عبارت پر تبصرہ کرتے لکھتے ہیں، اس طرح ہندوستان میں جو کچھ خدا کا نام لیا گیا، اسلام کا کام کیا گیا، وہ سب چشتیوں اور ان کے مخلص عالی ہمت بانی سلسلہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کے حسنات اور کارناموں میں شمار کیے جانے کے قابل ہیں. مولانا غلام علی آزاد نے صحیح لکھا ہے، لا شک بزرگان چشت امبر سرشت تیرا حق است قدیم بر ولایت ہند. ترجمہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ بزرگان سلسلے چشتیہ کا ملک ہندوستان پر قدیم حق ہے. آپ رائے فتورہ پرتوی رات کے دور حکومت مسجد اجمیر تشریف لائے. جغرافیائی طور پر اجمیر شریف اس کے ارد گرد راجپوتانہ ریاستیں تھیں. یہاں کے حکمران اور رعایا ہندوستان کے دوسرے علاقوں کی بنسبت اسلام کے سخت خلاف تھی. یہ ضروری تھا کہ کفر کے مرکز سے شمع توحید روشن کی جائے. اس لیے مشیت الہی نے آپ کے روحانی مساعی کے لیے اجمیر کو منتخب فرمایا. ابو الحسن ندوی لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ نے ہندوستان کے عظیم سیاسی اور روحانی مرکز اجمیر کو اپنے قیام کے لیے منتخب فرمایا. یہ فیصلہ ان کی العزم عالی ہمتی اور جرأت ایمانی کا ایسا تابنہ کارنامہ ہے جس کی مثالیں صرف پیشوایان مذہب فاتحین عالم کی تاریخوں میں مل سکتی ہے. ان کے استقلال و اخلاص اور توکل اعتماد، ان کے زہد و قربانی، ان کے درد و افسوس کی وجہ سے ہندوستان کے لیے دارالاسلام بننے کا فیصلہ کر دیا. اور جو سرزمین ہزاروں برس صحیح یقین، صحیح معرفت سے محروم اور توحید کی سجا سے ناشنا تھیں، وہ علماء و اولیاء کی سرزمین اور علوم اسلامیہ اور کمالات دنیا کی محافظ و امین بن گئی. اور اس کی فضائیں اذانوں سے دشت و جبر اللہ اکبر کی صداؤں سے، اس کے شہر و دیار قال اللہ قال رسول کے نغموں سے ایسے گونجے کہ صدیوں سے عالم اسلام گوش بر آباد ہے. جہانا دیگر گو کرد ایک مرد خود آگاہی. یہاں پر وہ جو حوالہ دیا گیا ختم ہو گیا. اجمیر شریف میں حضرت خواجہ علیہ الرحمہ کا روحانی تصرف. حضرت خواجہ غنی علیہ الرحمہ کے اجمیر میں نوز اجلال کے وقت وہاں پرتوی راج کی حکومت تھی. وہ راجگان ہند میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا تھا. دہلی کا اہم شہر بھی اس کے قبضے میں تھا. حضرت خواجہ اجمیر علیہ الرحمہ پہنچنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا. شاہی ملازمین آ کر اصرار کرنے لگے، آپ یہاں سے اٹھ جائیں، یہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا ہم یہاں سے اٹھ جاتے ہیں. راجا کے اونٹ شوق سے یہاں بیٹھے، کیونکہ لفظ زبان سے نکلا شوق سے یہاں بیٹھے. تو آپ وہاں سے انا ساگر تالاب کے قریب چلے گئے. اگلے روز ملازمین نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا، اونٹ وہاں سے نہ اٹھ سکے. جو بیٹھے فرما دیے تو بیٹھ ہی گئے. تو راجا کے کہنے پر ان لوگوں نے آپ سے معافی مانگی تو اونٹ وہاں سے اٹھ سکے. انا ساگر کے چاروں طرف بڑے بڑے مندر تھے. وہاں کے لوگ اس بات کو برداشت نہ کر سکے کہ آپ اور آپ کے وابستگان انا ساگر تالاب کے پانی سے فائدہ اٹھائے، وضو کرے اور پانی پیے. آخرکار انہوں نے وہاں کے پانی لینے سے روک دیا. تو اب چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسا کیسا پانی روک دیتے ہیں، یہ پانی روکنے پرانا طریقہ چلے آ رہا ہے. تو چنانچہ تو آپ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ ایک کوزے میں پانی بھر کر لیا. جو ہی خادم نے کوزے میں پانی بھرا، دریا سمٹ کر کوزے میں آ گیا. یہ تو محاورہ سنتے تھے، حقیقت ہو گئی.
ماہرہ حقیقت ہو گئی کہ دریا پورا کس میں آ گیا؟ پورا لوٹے میں آ گیا، کیونکہ وضو کرنے نہیں دیا جا رہا، پانی نہیں پینے جا رہا نہیں دیا جا رہا تھا۔ آن کے آن میں تالاب خوش ہو گیا۔ وہاں کی پجاریوں نے بڑی منتیں سمجھی تھی کہ حضرت خواجہ کی کرامت سے تالاب کا پانی پہلے کی طرح ٹھاٹے مارنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس لوٹے کو اس میں ڈال دو، جو ہی ڈالا تو پھر پانی جیسے کہ ویسا ہو گیا۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ آپ کے دست حق پر توبہ کر کے ایمان لانے لگے، لیکن راجہ اور اس کے مصاحبین کی سخت دلی میں روزانہ اضافہ ہوتا رہا۔ چنانچہ راجہ کے فرمان پر اجمیر کے سب سے بڑے مہند رام دیو، جو سفلی قوتوں کا مالک تھا، خواجہ علیہ الرحمہ کو اجمیر سے نکالنے کے لیے آپ کے مقابل لایا گیا۔ جو ہی خواجہ نے رام دیو پر اپنی ایمانی و روحانی نگاہ ڈالی، اس کے دل کی کایا پلٹ گئی۔ وہ آپ کے قدموں پر گر کر معافی کا خواستگار اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ حضرت خواجہ نے اس کا نام شادی دیو رکھا۔ راجہ نے اپنی سخت دلی سے یہ سمجھا کہ آپ بڑے ساحرانہ قوت کے مالک ہیں، آپ بڑے ساحرانہ قوت کے مالک ہیں، یعنی جادوگر ہے۔ جس طرح فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گمان کیا تھا، چنانچہ پرتوی راج نے ہندوستان کے بہت بڑے جادوگر جے پال جوگی کو مقابلے کی دعوت دی۔ جے پال اپنے شاگردوں کے ہمراہ شیروں پر سوار ہو کر اپنے ہاتھوں میں آگ اگلنے والے سانپوں کے ساتھ حضرت خواجہ علیہ الرحمہ کے آگے بڑھا تاکہ آپ کو مروب کر سکے۔ اللہ والوں کو دنیا کی کوئی طاقت مروب نہیں کر سکتی، وہ سانپ اور شیر بھی اولیاء کا ادب کرتے ہیں۔ جب حضرت خواجہ علیہ الرحمہ نے ایک مٹھی پر خاک اٹھا کر اللہ کا نام لے کر ان ساحروں یعنی جادوگروں کی طرف پھینکی، ان کا سارا جادو بھسم ہو گیا۔ جب جے پال کے تمام حربے منتر بیکار ہو گئے تو اپنے قوت بتانے کے لیے ہرن کی کھال پر بیٹھ کر فضا میں اڑنے لگا، ہوا میں اڑنے لگا۔ حضرت خواجہ علیہ الرحمہ نے اپنی کھڑاؤں جوتیوں کو حکم دیا کہ وہ جے پال جوگی سے بلند ہوئی۔ وہ جتنا اڑنے لگا اس سے آگے آپ کی جوتیاں بلند ہو گئی اور اس کے سر پر مار کر نیچے اترنے پر مجبور کیا، جس سے اسے یقین ہو گیا کہ آپ جادوگر نہیں ہیں، کیونکہ جادو کی بھی ایک حد ہوتی ہے، بلکہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ جیسا کہ فرعون کے جادوگروں کو یقین ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں، اسلام لا لیے ہزاروں جادوگر۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جیسے کہ فرعون کے جادوگروں کو یقین ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ جے پال جوگی نے اپنی گستاخی کی معافی مانگ کر اسلام قبول کیا اور حضرت خواجہ کے زیر سایہ عبادت و ریاضت کر کے ولایت کے درجے پر فائز ہو گیا، اور آپ نے اس کا نام عبداللہ رکھا، اسے خلافت سے بھی سرفراز کیا۔ حضرت خواجہ یہاں ایک اہم بات، خواجہ کی جوتیاں فضا میں بلند ہو کر دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہی تھی کہ دنیا کی ساری ترقیاں، شعبہ بازیاں اللہ والوں کی جوتیوں کے نیچے ہیں۔ اس واقعے سے لوگ جوق تر جوق ایمان لانے لگے۔ اس عظیم واقعے کو دیکھ کر راجہ کے ہدایت قبول کرنے کے بجائے فرعون کی طرح اس کا غصہ اور اشتعال بڑھ گیا۔ اب اس نے ارادہ کر لیا کہ ان درویشوں کو بزور قوت اجمیر سے نکال کر دم لے گا۔ آپ کے خادموں پر مزید اس کے ظلم کا سلسلہ بڑھتا گیا اور ایک دن یہ کہلا بھیجا کہ آپ اور تمام درویش 3 دن کے اندر اجمیر کی دھرتی سے نکل جائے۔ آپ نے فرمایا قدرت خداوندی بتا دے گی کہ اجمیر کی دھرتی سے کون نکلے گا، اور یہ لکھ کر بھیجا من ترا زندہ بدست لشکر اسلام سپردم، میں نے تجھے زندہ لشکر اسلام کے ہاتھوں سپرد کر دیا۔ سوچ بھی نہیں سکتے، اجمیر بیٹھے ہوئے اور پوری طاقت ہے، یعنی مطلب ہے کہ پوری ہندوستان کی طاقت اس کے ہاتھوں میں ہے، لیکن یہ آپ یہ فرما رہے ہیں۔ تو سلطان شہاب الدین غوری 537 ہجری میں پرتوی راج کے ہاتھوں شکست کھا کر کئی مرتبہ شکست کھا کر اپنے وطن لوٹ چکا تھا، ہندوستان کی سلطانی سے مایوس ہو چکا تھا۔ ادھر شہاب الدین غفلت کی نیند سو رہا تھا، مایوس ہو گیا تھا، ہندوستان پر مطلب ہے کہ فتح حاصل نہیں کی جا سکتی، غفلت کی نیند سو رہا تھا۔ حضرت خواجہ کے روحانی تصرف کو دیکھیے، اس کے خواب میں جا کر کہتے ہیں اٹھ، ہندوستان کے فتح کا سحر اللہ تعالیٰ نے تیرے سر پر مقدر کیا ہے۔ یعنی یہ سب 3 دن کے اندر ہوتا ہے، فوراً اسی وقت خواب میں چلے جاتے ہیں، وہاں آتا ہے۔ تو چنانچہ وہ صبح اٹھتے ہی ایک نئے عزم کے ساتھ 589 مطابق 1193 عیسوی میں 1,20,000 کی فوج لے کر تراوڑی کے میدان میں خیمہ زن ہوا۔ تو چنانچہ اجمیر سے پرتوی راج 3 لاکھ کا لشکر جرال لے کر تراوڑی میں پہنچا، جس کے لشکر میں یہاں 1,20,000 وہاں، یہاں 3 لاکھ، جس کے لشکر میں کس کے یعنی یہ پرتوی راج کے 150 راجگان ہند کی فوج شامل تھی، یعنی 150 راجہ، یہ علاقے کا راجہ وہ علاقے کا راجہ، 150 راجگان ہند کی فوج بھی شامل تھی۔ بڑی گمسان کی لڑائی ہوئی، شام ہونے سے پہلے صبح لڑائی ہوئی،
کئی دن نہیں لگے، شام ہونے سے پہلے پہلے شہاب الدین غوری نے تراوڑی کا مارے کا سر کر لیا، پرتوی راج اور کھانڈے راؤ وغیرہ راجگان زندہ گرفتار کر کے قتل کر دیے گئے۔ فتح کے بعد سلطان شہاب الدین سلطان شہاب الدین کہیں ملا نہیں، خواجہ غریب رحمت صرف خواب میں آپ آئے۔ تو فتح کے بعد سلطان شہاب الدین خواجہ غریب رحمت کی خدمت میں دلی سے کہاں آیا؟ اجمیر آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دعاؤں سے مشرف ہوا، اور وہ ہندوستان میں قطب الدین ایبک کو اپنا نائب مقرر کر کے غزنی چلا گیا۔ خواجہ غریب رحمت در حقیقت دین و دنیا دونوں اعتبار سے سلطان ہند ہے، تو باطنی اعتبار سے سب جانتے ہیں روحانی، حقیقی اعتبار سے سلطان، اس لیے بڑے بڑے بادشاہ بھی آپ کے در پر آ کر وہاں آپ کے توسط سے اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ مطلب جتنے جو بڑے بادشاہ، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی نہیں مطلب ہے کہ وہ وہاں آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ تو چنانچہ خواجہ غریب رحمت در حقیقت دنیا کے اعتبار سے سلطان ہند کہلانے کے لائق ہے۔ بادشاہوں کی سلطانی مننے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن آج 800 سال گزرنے پر بھی حضرت خواجہ کا تصرف سلطانی جاری ہے۔ اس کا اعتراف غیروں نے بھی کیا ہے، جیسا کہ برٹش حکومت ہندوستان میں تھی تو وہاں لارڈ کرزن نے حکومت برطانیہ کو اپنے ایک رپورٹ میں لکھا، ہندوستان میں 800 سال سے ایک قبر حکومت کر رہی ہے، حضرت خواجہ غریب نواز کی خبر ہے۔ لارڈ کرزن لکھ رہا ہے، برطانیہ کو رپورٹ دے رہا ہے، ہندوستان میں ایک قبر ہے جو 800 سال سے بادشاہت کر رہی ہے۔ تو چنانچہ اسی طرح آپ کے خلفاء کا فیضان تسلسل کے ساتھ خلفاء کا فیضان سلسلے چشتیہ صابریہ اور نظامیہ کی صورت میں تمام عالم میں خصوصاً ہند و پاک میں جاری ساری ہے۔ جس طرح دہلی آپ کے فیض سے ہندوستان کی سلطنت کا پائے تخت بنی، اسی طرح آپ نے دہلی کی روحانی سلطنت پر اپنے خلیفہ اکبر حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی علیہ الرحمہ کو فیض کیا۔ آپ کے خلفاء کثیر ہیں، چند اسماء گرامی ذیل میں دیے جاتے ہیں۔ قطب الاقدار خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی، سلطان الطارق حضرت حمید الدین ناگوری، حضرت خواجہ علی سنجری، حضرت حسن قیال، حضرت شیخ محسن، حضرت شیخ سلیمان غازی، شیخ شمس الدین، علامہ حکیم ضیاء الدین بلخی، حضرت یادگار محمد، سید وجیہ الدین مشہدی، خواجہ فخر الدین شیخ برہان الدین شیخ احمد، خواجہ سلیمان غازی، شیخ شمس الدین شیخ صدر الدین کرمانی، شیخ محمد ترک نارنولی، شیخ وحید سلطان مسعود غازی، حضرت پیر کریم سیلونی، شاہ عبداللہ کرمانی، حضرت حافظ عبداللہ قدیم نام جے پال جوگی علیہ الرحمہ رضوان۔ ایک بزرگ نے آپ کے سلسلے کے ائمہ طریقت کا تذکرہ بڑی خوبی سے شعر میں کیا ہے، مالک اربع عناصر مدہر ہر چار یار، مالک اربع عناصر مدہر ہر چار یار، قطب دین گنج شکر صابر نظام الدین چار، قطب دین گنج شکر صابر نظام الدین چار۔ شادی ذریت طیبہ یعنی اولاد۔ تبلیغ دین میں حمایت مصروفیت کی وجہ سے بڑی تاخیر سے 79 بعض روایات کے مطابق 89 سال تک شادی نہیں فرمائی تھی۔ 79 شادی کب کی؟ 19 سال۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں فرماتے ہوئے نکاح کی طرف اشارہ فرمایا، اے معین الدین تم سے میری ایک سنت چھوٹ رہی ہے۔ ایک ہندو راجا کی لڑکی جس نے بخوشی اسلام قبول کر کے آپ کی خدمت کو ترجیح دی تھی، آپ نے اس سے پہلا نکاح فرمایا، جن کا نام بی بی امت اللہ تھا۔ ان سے بی بی حافظہ جمال پیدا ہوئی جو بہت نیک کثیر الصوم تھی اور عورتوں میں رشد و ہدایت کا کام انجام دیتی تھی۔ اور دوسرا نکاح حضرت بی بی عصمت صاحبہ سے کیا جو حضرت سید وجیہ الدین مشہدی کی صاحبزادی تھی، جن کے خواب میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تم اپنی لڑکی خواجہ معین الدین حسن کے نکاح میں دے دو۔ حضرت بی بی عصمت سے آپ کے 3 فرزند رشید ہوئے جو ولایت کے درجے پر فائز تھے، خواجہ فخر الدین احمد، خواجہ ضیاء الدین ابوالخیر، شیخ حسام الدین۔ کرامات و کمالات۔ آپ کے کرامات کا عظیم سلسلہ اس مختصر مضمون بیان نہیں کیا جا سکتا، جیسے ایک مظلوم مقتول کو زندہ کرنا، اجمیر میں رہتے ہوئے اکثر راتیں خانہ کعبہ میں گزارنا، خواجہ قطب الدین بختیاری کی کاکی پر حاسدین کی تہمت لگانے پر اپنے مرید کی مدد کے لیے آن کے آن میں حاضر ہو کر شیر خار سے عصمت کی گواہی دلانا، ہر ایک پیچھے ایک بڑا واقعہ ہے جس پر خصوصی نظر پڑ جائے اس سے فسق فجور کے آثار ختم ہو جانا وغیرہ۔ ان سب کرامات سے بڑھ کر عظیم کرامت لاکھوں اشخاص کو اسلام کی دولت سے مالا مال کرنا ہے۔ آپ نے 90 لاکھ کفار کو حلقہ بگوش اسلام کیا، 90 لاکھ حلقہ بگوش اسلام کیا، جو دنیا کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے۔ ان میں سے 1.5 لاکھ راجپوت آپ کے دست پرست پر ایمان لے آئے۔
یہی نہیں بلکہ آپ کے سلسلے میں بڑے بڑے اولیاء اقطاب کا پیدا ہونا، جس کا سلسلہ بعد وفات بھی جاری ہے، کرامتوں کا تسلسل ہے، جیسے کہ مشہور ہے الاستقامت فوق الکرامتی، استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے، باطل سے خوف نہ کھانا اور اس کے بالمقابل ہمیشہ حق پر ڈٹے رہنا، جس طرح استقامت ہے اسی طرح ذکر عبادت الہی پر دوامی کیفیت کا حاصل ہونا بھی استقامت ہے۔ آپ کی حیات طیبہ والذین هم علی صلاتہم دائمون کی تفسیر تھی، اکثر عشاء کے حضور سے فجر کی نماز ادا کرتے، 70 سال تک رات کو آرام نہ کیا اور نہ زمین سے پیٹ لگائی، اس عرصے میں سوائے حاجت انسانی کے وضو نہ ٹوٹا، روزانہ 1 مرتبہ اور ماہ رمضان میں 2 مرتبہ قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ ہر مرتبہ جب قرآن مجید ختم ہوتا تو ہاتف غیبی سے آواز آتی، ہم نے تمہارا ختم قبول کیا۔ فرائض و واجبات کے بعد انسان کا سب سے بڑا کمال لوگوں کے حوائج کو پورا کرنا ہے، لوگوں کے تکالیف وغیرہ کا خیال رکھنا ہے اور ان کی تکالیف میں مدد کرنا ہے، جیسے کہ طبرانی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں اللہ کے پاس زیادہ محبوب وہ ہے جو ان کو زیادہ نفع پہنچائے، خیر الناس من ینفع الناس، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل ایک مسلم کے دل میں خوشی کو داخل کرنا ہے، یا اس کی کوئی مصیبت کو دور کرنا ہے، یا اس کا قرض ادا کرنا، اس کی بھوک دور کرنا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا کسی بھائی کی حاجت کو پورا کرنا، اس کے ساتھ چلنا، اس مسجد نبوی، مسجد سے اشارہ کر کے فرمایا، یعنی اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف میں رہنے سے بہتر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کس کو آ جاتا ہے، اس سے بہتر کسی کی تکلیف کو دور کرنا ہے۔ ایک ہی ذات میں ان خصائص کی سچی تصویر دیکھنا ہو تو خواجہ غریب نواز کی زندگی کا مطالعہ کیجیے۔ غربا پروری کا یہ عالم ہے کہ اسی وصف کی وجہ سے آپ کا لقب غریب نواز نام کے قائم مقام ہو گیا۔ آپ نے مسجد و خانقاہ کے ساتھ لنگر خانے کا قیام بھی عمل میں لایا۔ سیر الاقطاب کی روایت کے مطابق آپ کے لنگر خانے میں اتنا کھانا تیار ہوتا تھا کہ کئی ہزار افراد روزانہ 2 وقت کھانا کھاتے تھے، جس کا فیض اب بھی جاری ہے۔ مذکورہ حدیث شریف پر عمل آوری کی ایک مثال یہ ہے، ایک کسان کی زمین کو اجمیر کے حاکم نے غصب کر لیا، وہ آپ سے سلطان التمش کے نام سفارشی مکتوب کے لیے رجوع ہوا۔ آپ ایک سفارشی خط لکھ دیں، آپ خط کے بجائے خود اس کے ساتھ دہلی سفر کرتے ہیں، نہیں میں خود چلوں گا فرمایا، جس پر حضرت خواجہ بختیار رکائی پہنچ گئے، حضرت خواجہ بختیار رکائی اور سلطان کون، شمس الدین التمش، خواجہ قطب الدین بختیار رکائی کے رہنما کا مرید، تشویش کا اظہار کرتے کہا کہ آپ کا حضرت خط کافی تھا۔ آپ نے فرمایا میرا اس کے ساتھ آنا اس کی خوش دلی کا باعث ہے، رنجیدہ شخص کی خوش دلی میں رب کی خوشنودی ہے۔ اس طرح ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اولیاء اللہ اس طرح عمل کرتے تھے۔ آپ کے ملفوظات ایک سالک کے لیے دلیل راہ ہے، جن کے مطالعے سے 4 باتوں کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 نماز و عبادت، بلکہ ابتدا میں نماز ہی کی فضیلت سے یعنی ملفوظات کی ابتدا ہوتی ہے۔ نمبر 2 تلاوت قرآن و ذکر الہی۔ نمبر 3 صحبت صالحین۔ آپ نے دیکھا کہ پوری زندگی کیا کی آپ نے، کہ بزرگوں کی صحبت، جو بزرگ گزر گئے وہاں ان کے آستانوں سے فیض یاد کی، وہ خود یعنی پریکٹیکل آپ نے یہ عمل کر کے بتایا، صحبت صالحین۔ نمبر 4 خدمت خلق، خدمت پورے آپ کے تقریباً یعنی آپ کے جو ملفوظات ہیں ان کا خلاصہ، نماز و عبادت، تلاوت و قرآن ذکر الہی، صحبت صالحین، خدمت خلق، یہ نچوڑ ہے۔ تو چنانچہ آپ نے اپنے روحانی تصرف کے علاوہ تصنیفات اور تالیفات کو بھی رجوع ہدایت کا ذریعہ بنایا، جو حسب ذہن ہے۔ نمبر 1 انیس الارواح، یہ انیس الارواح ملفوظات حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمہ پر مشتمل ہے۔ اسی طرح حضرت خواجہ قطب الدین بختیار رکاکی نے حضرت غریب نواز علیہ الرحمہ کے ملفوظات کو دلیل العارفین میں جمع کیا ہے۔ نمبر 2 کشف الاسرار، یہ کتابوں کے نام ہے۔ نمبر 3 گنج الاسرار، یہ کنز الاسرار۔ نمبر 4 رسالہ تصوف منظوم۔ نمبر 5 رسالہ آفاق و انفس، یعنی نمبر 6 حدیث المعارف۔ نمبر 7 رسالہ موجودیہ۔ نمبر 8 دیوان معین، آپ کا ایک یعنی دیوان بھی ہے اشعار کا۔ آپ نے عشق الہی کی آگ کو تیز کرنے کے لیے سما کو بھی اختیار کیا اور اس کے ساتھ چند شرائط بھی وابستہ کر دی گئی ہیں۔ یہ عظیم علم و عرفان کا سمندر جس کا فیض آج بھی جاری ہے۔ 97 سال کی عمر میں 6 رجب 633 ہجری کو عالم فانی سے عالم بقا کی طرف کوچ کر کے اجمیر شریف کو بقائے نور بنا دیا، گرچہ کے سن وفات اور مدت عمر میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، بتایا نا 2-3 سال اختلاف، لیکن حضرت شاہ عبدالحق محدث علیہ الرحمہ اور اصحاب سیر نے 633 ہجری کو ترجیح دی ہے۔ سن اور عمر کی شعر میں وضاحت کی گئی ہے۔ جمعہ، یہ فارسی کے یعنی شعر ہے، جمعہ و ششم رجب بودا، جمعہ ششم رجب بودا
کہ از جہاں خواجہ نقل فرمودہ، یعنی جہاں سے رخصت ہوئے، جمعہ کا دن تھا، 6 رجب تھی، کہ از جہاں خواجہ نقل فرمودہ 97 سال عمرش بود، 57 سال عمر تھی، 97 سال عمرش بود کہ آ زمان نقل از جہاں فرمود، 57 سال کی عمر میں آپ نے اس جہاں سے یعنی نقل فرمایا۔ بوقت وفات چند بزرگوں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خدا کا دوست معین الدین سنجری آ رہا ہے۔ کئی اولیاء اللہ نے دیکھا، ہم ان کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمٰن نے وفات پائی تو آپ کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے جو اللہ کی محبت میں وصال فرمائے۔ آپ کی پیشانی پر خود بخود یہ کلمات نمودار ہو گئے، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، ہرگز نمیرت آ کے دلش زندہ شد بعشق، ثبت است بر جرید عالم گواہ میں وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، حضرت اپنی عظمت کے صدقے میں رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے وسیلے سے حضرت خواجہ بزرگ علیہ الرحمہ کہ اللہ ان کے واسطے توسل سے اے اللہ ہمیں اپنا عرفان عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔